الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع چند واقعات بیان کرنے ہے جن کو احادیث کہا جاتا ہے یا من گھڑت باتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، یا وہ باتیں جو عوام میں حدیث کے طور پر رائج ہیں ان کی تحقیق کرنا ہے۔ تحقیق حدیث میں سب سے پہلے معراج سے واپسی تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا گرم ہونا ثابت کرتے ہیں کچھ لوگ۔ یہ روایت بہت مشہور ہے کہ معراج کی رات جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو واپس آنے تک ان کا بستر مبارک اسی طرح گرم تھا جس طرح وہ چھوڑ کر گئے۔ یہ باتیں بعض متاخرین حضرات کی تفاسیر جیسے روح المعانی وغیرہ میں کسی سند اور حوالے کے بغیر مذکور ہیں، لیکن کتب احادیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، حتیٰ کہ واقع معراج سے متعلق جتنی بھی معتبر روایات ثابت ہیں ان میں بھی ایسی کوئی بات مذکور نہیں۔ اس لیے اس کو حدیث سمجھنے اور بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سامعین کرام، بعض نکاح خواں حضرات نکاح کے خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ روایت پڑھتے ہیں: النکاح راغب والمنکوحۃ مرغوب والمہر علی ما تراضی۔ اس روایت کا کتب احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس کو حدیث سمجھنا اور حدیث کہہ کر نکاح کے خطبے میں بیان کرنا درست نہیں، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ واضح رہے کہ نکاح کے خطبے میں نکاح سے متعلق صحیح اور معتبر روایت ہی بیان کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت ہے کہ دسترخوان سے کھانے کے ذرات چن کر کھانا حور عین کا مہر ہے۔ یہ روایت بعض متاخرین حضرات کی کتب جیسے احیاء العلوم وغیرہ میں کسی سند اور حوالے کے بغیر مقولہ کے طور پر موجود ہیں کہ فلاں کا قول ہے یا فلاں کا قول، لیکن کتب احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس کو حدیث سمجھنے اور بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اس کو مقولہ کے طور پر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے لیے ثبوت اور دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے جو کہ ثابت ہی نہیں۔ ہاں، جہاں تک دسترخوان پر گرے کھانے کے ذرات ضائع نہ کرنے کا تعلق ہے تو اس سے متعلق تفصیل کا یہ موقع نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی۔ یہ ایک اور بات کہ مہمان کے واپس جاتے ہوئے حشرات کا بھی گھر سے نکل جانا، یہ روایت عوام میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی کہ میرے شوہر لوگوں کی بہت زیادہ مہمان نوازی اور دعوتیں کیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں کھانا پکا پکا کر تھک جاتی ہوں۔ اس وقت تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کوئی جواب نہ دیا، البتہ جب اس عورت کا شوہر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کی بیوی نے خوب پرتکلف کھانے بنائے۔ کھانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے فرمایا کہ جب میں واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا کہ یہ منظر دیکھتی رہے۔ سو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے دیکھا کہ بہت سے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ بعد میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب کوئی مہمان تمہارے گھر سے واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ ان حشرات کو بھی لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے ان حشرات کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے عزیز سامعین، اس روایت کا کتب حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس کو حدیث سمجھنے اور بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح عزیز سامعین، فرمان بردار بیوی کے لیے مخلوقات کا استغفار، یہ روایت مشہور ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار و مطیع ہو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں
پرندے ہوا میں اور مچھلیاں دریا میں اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں۔ محترم سامعین، اس روایت سے تفسیر البحر المحیط اور دیگر بعض کتب میں کسی سند اور حوالے کے بغیر مذکور کیا گیا ہے اس روایت کو، جبکہ کتب احادیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس کو حدیث سمجھنے اور بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ جہاں تک بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کی اہمیت اور فضیلت کا تعلق ہے تو یہ معتبر روایت سے ثابت ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، مختصر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے غیر ثابت روایات کی بجائے ایسی روایات بیان کرنی چاہیے جو ثابت بھی ہوں اور معتبر بھی ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور اور مایہ ناز تفسیر معارف القرآن میں بھی ذکر فرمایا کہ اس کے بارے میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے جو فتویٰ جاری کیا گیا اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ اس روایت کی کوئی سند نہیں مل سکی، اس لیے ایسی روایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت ظلہم اس فتوی کو درست قرار دیتے ہوئے اس پر یہ اضافی نوٹ تحریر فرمایا کرتے ہیں کہ جواب صحیح ہے، اور معارف القرآن میں ایسے مواقع پر حضرت مؤلف قدس سرہ چونکہ بندہ کو اختیار دیا تھا کہ معمولی تبدیلی کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، اس لیے تاریخ پیدائش کو روزہ رکھنا مستحب ہے اور مسنون ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اس تناظر میں یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پیدائش کی تاریخ میں صرف ایک ہی عمل ثابت ہے اور وہ یہی روزہ ہے، اس لیے 12 ربیع الاول کو عید میلاد نہیں منانا چاہیے بلکہ روزہ رکھنا چاہیے۔ گویا کہ عید میلاد النبی جیسے بدعت عمل کی تردید میں بھی یہ بات کی جاتی ہے۔ اس طرح کی متعدد باتیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور یوم پیدائش میں فرق نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے شاید آج کل تاریخ کی جگہ یوم کا بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے موضوع پہ اگلی بات پہ اسی موضوع پہ بیان ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ حدیث شریف کافی مشہور ہے کہ جو شخص ہر جمعے کی رات یہ درود شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لے تو وہ موت کے وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو یہ روایت کسی کتب احادیث سے ثابت نہیں ہے، بہت ساری من گھڑت باتوں کو احادیث کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کسی بھی حدیث شریف میں یہ مخصوص الفاظ ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ان الفاظ کو حدیث سمجھنا اور حدیث کہہ کے بیان کرنا درست نہیں۔ البتہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث کے موافق بھی ہے، اس لیے اس بنیاد پر یہ کہنا بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 بلکہ لاکھوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ویسے بھی ایسے مواقع پہ 70 کا عدد تقصیر کے لیے آتا ہے کہ یہاں مراد 70 کا عدد نہیں بلکہ کثرت ہوا کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور من گھڑت باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔